کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سب سے بھروسے مند اکانومی جرمنی ایک انٹرنیشنل فراڈ کا شکار ہو چکی ہے؟ جی ہاں دوستو، جرمنی کی اکانومی اپنے ٹرانسپیرنسی اور اسٹرینتھ کے لیے مشہور ہے، پر وہ ایک فراڈ کا شکار کیسی ہو گئی؟ یہ کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک شوکنگ چائنیز ہینڈ ڈاؤن فراڈ کے بارے میں جو ہیڈ لائنز بن رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے جرمنی ایک ہب ہے، مگر جہاں زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہاں لوپ ہولز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسکیم تھا جو اتنی مہارت سے بنایا گیا تھا کہ اس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ ہینڈ ڈاؤن فراڈ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سوفیسٹیکیٹڈ اسکیم جو فیک ڈاکومنٹس کے ذریعے ہوتا ہو۔ اس فراڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ اللیگلی موو کیا جا سکے بنا کسی لیگل اور فائنینشیل انسپیکشن کے۔ اس کیس میں چائنیز بزنس مین نے یہ کام فیک ٹریڈ کانٹریکٹس کے ذریعے کیا۔ ان کا طریقہ کچھ یوں تھا: ایک چائنیز کمپنی فیک کانٹریکٹس بناتی تھی جس کا ویلیو انفلیٹڈ ہوتا تھا۔ ان کانٹریکٹ کا بہانہ بنا کر پیسے جرمنی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتے تھے، مگر اصل میں یہ پیسہ شیل کمپنیز کے ذریعے اللیگل کام کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب آتے ہیں کاربن کریڈٹس کی طرف۔ یہ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا استعمال ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پرمٹ ہے جو کمپنیز کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ کتنی مقدار میں گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کر سکتی ہے۔ یہی آج کی اس کہانی کا سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹ ہے۔ یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ گرین ہاؤس گیسز کو ریڈیوس کیا جا سکے۔ اور یہ کام کس طرح کرتی ہے؟ لیٹ سپوز ایک کمپنی کے پاس 100 کریڈٹ کاربن کا پرمٹ ہے اور اس نے منتھلی صرف اور صرف 50% استعمال کر لیا ہے، تو وہ 50 کسی اور کمپنیز کو بیچ سکتی ہے اور اس سے پیسے کما سکتی ہے۔ تو آج کے اس کیس میں ان پرمٹس کا مس یوز کس طرح ہوا؟ فرسٹ آف آل تو یہ اپنے لیے فیک ڈاکومنٹس بناتے تھے کاربن کریڈٹس کی۔ یہ ایک کریڈٹ ملٹیپل کمپنیز کو بیچتے تھے، جس پروسیس کو ہم ڈبل سپینڈنگ بھی کہتے ہیں۔ فیک کمپنیز کا نیٹ ورک بنایا گیا تاکہ اصل لوگ چھپ سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ فراڈ شروع کہاں سے ہوا۔ یہ فراڈ اوریجنیٹ ہوا چائنا سے۔ پہلے اس کمپنی نے چائنا میں بھی فیک ڈاکومنٹس بنائے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، حتیٰ کہ جرمنی تک پہنچ گئی اور کاربن ٹریڈنگ سسٹم کے لوپ ہولز کا فائدہ اٹھانے لگی۔ فراڈ شاید 2010 کے اینڈ میں شروع، لیکن جرمن ریگولیٹریز نے اس کیس کو 2024 میں پکڑا اور انکور کیا۔ یہ کیس ایکسپوز ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس کے 5 بڑے کازز تھے۔ جرمنی کی اکانومی کو بڑا نقصان پہنچا، گلوبل ٹریڈ سسٹم کے لوپ ہولز سامنے آئے۔ نمبر 3، انوائرمنٹل امپیکٹ۔ انوائرمنٹل امپیکٹ اس طرح پڑا، پولیوشن زیادہ ہوتا گیا کم ہونے کی بجائے، کیونکہ ہر کمپنی کے پاس پرمٹ تھا۔ وہ ایک پرمٹ ملٹیپل کمپنیز کو بیچتے تھے، تو ہر کسی کے پاس اتھارٹی تھی گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرنے کی، تو اس طرح انوائرمنٹ پر بہت ورس امپیکٹ پڑا۔ نمبر 4، ٹرسٹ ایشو۔ ان فیک پیپرز نے پوری دنیا کی گلوبل ٹریڈ کو ہلا کر رکھ دی، کیونکہ وہ تو پیسہ کما رہے تھے لیکن انوائرمنٹ پر بہت برا امپیکٹ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اکانومی کو بھی لاس ہو رہا تھا۔ اسکیم کئی سالوں تک چھپا رہا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطی ڈاؤٹس کو جنم دیا۔ جرمن فائنینشیل ریگولیٹریز نے دیکھا کہ کچھ چائنیز کمپنیز ہائی ویلیو ٹرانزیکشن کر رہی تھی جو ان کی مارکیٹ پریزنس سے میچ نہیں کرتی تھی۔ پھر اتھارٹیز نے ان ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن شروع کر دی اور کچھ ڈاؤٹس سامنے آئے۔ انویسٹیگیشن میں وسبولر کا بھی رول تھا، جنہوں نے اندر کی معلومات دی۔ اس کے بعد فورینسک آڈٹ اور جرمن چائنیز کوآپریشن کے ذریعے سب کچھ سامنے آیا۔ جہاں چائنیز کمپنیز اس فراڈ کے پیچھے تھی، وہاں جرمن کمپنیز بھی سیف نہیں رہی۔ کچھ کمپنیز نوئنگلی اس اسکیم کا حصہ تھی اور کچھ اپنی لاپرواہی سے اس میں انوالو ہوئی۔ ایک میجر لوپ ہول یہ تھا کہ جرمن کا ریگولیٹری فریم ورک ڈاکومنٹیشن پر زیادہ فوکس کرتا رہا۔ اگر اسٹرکٹ چیکس نہ ہو تو ایسے فراڈ آسانی سے سلپ تھرو کر سکتے ہیں۔ اس کیس کا امپیکٹ جرمنی اور چائنا سے بھی آگے گیا ہے۔ جرمنی کے لیے یہ ایک ویک اپ کال تھی کہ اپنے فائنینشیل ریگولیشن کو ٹائٹ کرے، اور چائنا کے لیے یہ ایک اور سکینڈل ہے جو اس کی گلوبل ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہا ہے۔
اس فراڈ کی وجہ سے یورپین یونین اور چائنا کا ٹریڈ ریلیشن پر بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے۔ اب پالیسی میکرز فورن انویسٹمنٹ اور فائنینشیل ٹرانزیکشن پر زیادہ اسٹرکٹ کنٹرول لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کا ٹرن ہے۔ آپ کے خیال میں گلوبل ٹریڈ پریکٹسز کو فراڈ پروف بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا گورنمنٹس کو اسٹرکٹ ریگولیشن لگانے چاہیے یا کوئی اور سلوشن ہو سکتا ہے؟ اپنے آئیڈیاز کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ ایک اور کویسچن، آپ کی نظر میں جرمنی اور چائنا اس اسکینڈل کے بعد ٹرسٹ کیسے ریبلڈ کریں گے؟ فراڈ صرف اکنامیز کو ڈیمیج نہیں کرتا، یہ ٹرسٹ کو بھی توڑتا ہے۔ یہ کیس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گلوبلائزیشن کے اس زمانے میں ٹرانسپیرنسی کتنی ضروری ہے۔